رہے سلامت سنی دعوت اسلام میرے خواجہ رہے سلامت سنی طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ، کہ یہودیوں کا ایک گروہ بولا کہ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، کہ ایمان والوں کے لیے جو اتر رہا ہے قرآن اس پر ایمان لے آؤ صبح سویرے، وَاکْفُرُوا آخِرَهُ، اور دن گزرتے گزرتے اس کا انکار کر دو، کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ مسلمان بھی الٹے قدم پھر جائیں، تاکہ تم انہیں واپس پھرا سکو۔ اب توجہ سے سننا، یہودیوں کی یہ سازش ایمان والوں کے ساتھ، اسلام والوں کے ساتھ صرف اسی وقت جاری نہیں ہوئی جب ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے، بلکہ یہودی ایک ایسی فتنہ پرور اور فرقہ پرست قوم ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے ساتھ بھی انہوں نے ویسا کیا۔ اور میں آج تفاسیر کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میری گفتگو کا ایک جز ختم ہوا کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ ایمان والوں کا پہلے نمبر کا سب سے بڑا دشمن یہودی ہے، اور یہودیوں نے اپنی دشمنی نکالنے کے لیے کیا طریقے اپنائے وہ قرآن کی روشنی میں نے بتا دیے۔ اب یہودیوں نے یہ دشمنی صرف ہم ہی سے نہیں رکھی، بلکہ اس دشمنی کو نکالنے کا انہوں نے جو طریقہ عیسائیوں کے ساتھ اپنایا، وہی طریقہ انہوں نے دشمنی نکالنے کا مسلمانوں کے ساتھ اپنایا۔ وہ کیسے؟ تفسیر بغوی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں میں پرانے زمانے میں عام طور پر جنگیں چلتی رہتی تھی اور وہ لڑتے رہتے تھے آپس میں، بڑے خون ریز مار کے یہود اور عیسائیوں کے درمیان ہوتے رہتے تھے۔ یہودی تعداد میں کم تھے تو یہودیوں کا جو فوج کا کمانڈر تھا اس کا نام تھا بولس۔ اس بولس نے اپنے بادشاہ سے کہا کہ یہ جو روز روز ہم جنگوں میں عیسائیوں کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں اور ہمارا سرمایہ بھی جاتا ہے اور ہمارے قیمتی بندے بھی چلے جاتے ہیں، کیوں نہ ایسا کروں، انی احتال فاضلهم، میں ایک ایسی تدبیر اپناتا ہوں کہ جس تدبیر کے ذریعہ میں انہیں ایسا گمراہ کروں گا کہ وہ آپس ہی میں زندگی بھر لڑتے رہیں گے، اور اے یہودیوں تمہیں ان سے جنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، آج میں ایک ایسا ہیلا اپنا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ ہیلا کیا ہے؟ کہا وہ ہیلا یہ ہے کہ جو میں کہوں وہ کرو۔ وہ کیا ہے؟ کہا میری ایک آنکھ پھوڑ دو۔ کہا تو ہماری فوج کا کمانڈر ہے، تیری آنکھ پھوڑ دیں گے تو آگے بنے گا کیا؟ کہا آج کے بعد تمہیں جنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، میں وہ تدبیر اختیار کر رہا ہوں، تو میری آنکھ پھوڑ دو۔ آنکھ پھوڑ دی گئی۔ کہا راتوں رات مجھے عیسائیوں کے اس علاقے میں پہنچا دو جہاں بڑی تعداد میں عیسائی آباد ہیں۔ اس کے ان دونوں مشوروں پر یہودیوں نے عمل کیا، آنکھ بھی پھوڑ دی اس کی، اور راتوں رات اس کو عیسائیوں کی بڑی آبادی والے علاقے میں چھوڑ کے چلے آئے۔ صبح عیسائیوں نے اس بولس کو اپنے علاقے میں اس طرح زخمی حالت میں دیکھا تو سارے عیسائی جمع ہو گئے اور کہا تو جنگوں میں ہمیشہ ہمارے مقابل میں آتا رہا، آج یہاں زخمی حالت میں پڑا ہوا ہے۔ کہا میں تمہیں کیا بتاؤں، رات کو میں نے خواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے خواب میں مجھے تھپڑ مار کے میری آنکھ پھوڑ دی،
اور مجھے یہ کہا کہ تو میرے ماننے والوں سے جنگیں کرتا رہتا ہے. میری آنکھ پھوڑ دی تو مجھے توفیق ملی تو میں عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر توبہ کر لی اور میں عیسائی بن گیا. اب میرے عیسائی بننے سے کہیں یہودی مجھے قتل نہ کر دے، اس لیے راتوں رات بھاگ کے میں تمہارے علاقے میں آ گیا. سمجھتے چلنا بات کو. یہ تفسیر کبیر میں بھی ہے، تفسیر بغوی میں بھی ہے، تفسیر نعیمی میں بھی ہے. اب جب انہوں نے دیکھا، اس نے کہا نودیت من السماء لیس لک توبۃ الا ان تتنصر، کہ مجھے تو آسمان سے غیبی آواز بھی آئی، لیس لک توبۃ الا ان تتنصر، کہ اے بولس تیری توبہ قبول نہ ہوگی جب تک کہ تو نصرانی یعنی عیسائی نہ بن جائے. تو اے عیسیٰ علیہ السلام کے کلمہ پڑھنے والوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے عیسائی بن چکا ہوں. اب سارے عیسائیوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا کہ ہم نے تو غائبانہ عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے، اس نے تو ڈائریکٹ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو پسند کیا اور یہ یہودیوں سے اپنی جان بچا کے ہمارے پاس آ گیا. تو اب اس کو تو خاص اہمیت دینی چاہیے. اب حالات یہ بنے فَأَدْخَلَهُ النَّصَارَى الْكَنِيسَةَ، تو سارے عیسائیوں نے مل کر کے اس کو سب سے بڑے چرچ کا سب سے بڑا پادری بنا دیا. اب وہ عیسائیوں کے سب سے بڑے چرچ کا مین ذمہ دار بن گیا. مَكَثَ سَنَةً، 1 سال 2 سال کئی سالوں تک وہ وہاں پر مقیم رہا. تعلم الانجیل، وہ عیسائیوں کو انجیل کی تعلیم بھی دینے لگا. تورات پڑھ کے آیا تھا موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی، مگر یہاں کر کے عیسائی شو کیا تھا اپنے آپ کو، تو اس نے انجیل کی تعلیم دینا شروع کر دی. فَصَدَّقُوهُ وَأَحَبُّوهُ، تو سارے عیسائیوں نے اس کو سچا بھی مان لیا اور سارے عیسائیوں نے اس کو اپنا پسندیدہ بھی بنا لیا. اب حالات کیا ہوئے، جیسے جیسے اس کے دن گزرتے گئے مقبولیت بڑھتی گئی. روایتوں میں یہاں تک ہے کہ اس کی اتنی اہمیت ہو گئی عیسائیوں میں کہ جس طرح مسلمان حج میں کعبے کے دیدار کے لیے ذوق و شوق سے جماعت در جماعت جاتے ہیں، پوری دنیا کے عیسائی بولس کی زیارت کے لیے یوں آنے لگے. اب بولس نے دیکھا کہ میرا وار کام کر گیا، میری تدبیر کام کر گئی. اب اس نے اپنا جو کام کرنا تھا وہ یوں شروع کیا کہ اس نے 3 ٹائم پہ 3 قسم کے لوگوں کو جدا جدا بلا کر انجیل کا درس دینا شروع کر دیا. صبح کو ایک گروہ کو بلاتا، ظہر کے وقت دوسرے گروہ کو بلاتا، مغرب کے وقت تیسرے گروہ کو بلاتا، اور تینوں کے سامنے اس نے انجیل بدل کر کے انجیل کے 3 نسخے بتائے. یعنی انجیل کو وہی سے اس نے بدل دیا اور 3 نسخے انجیل کے جدا جدا تیار کر کے تینوں گروپ کو روزانہ جدا جدا انجیل پڑھاتا، جس انجیل میں اس نے خود اپنی طرف سے ملا دیا تھا. اور 3 گروپ یوں اس کے بڑے چہیتے اور ماننے والے بن گئے. اب اس نے تینوں گروپ کے جو مین بندے تھے نا 3، ان تینوں کو کہا کہ ان قریب میں عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر قربان ہونے والا ہوں، تو اب تم مجھ سے جو سیکھنا چاہتے وہ سیکھ لو. میں عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر قربان ہو جاؤں گا، پھر میرے جیسی نعمت تمہیں نہ مل سکے گی، اس لیے جو سیکھنا ہے سیکھ لو. اب جب یہ پتا چلا تو لوگ اور ذوق و شوق سے آنے لگے، اور پھر اس نے وہ 3 گروپ کے لوگوں کو جو بلاتا تھا، ان 3 گروپ کے جو لیڈر تھے، ان تینوں لیڈروں کو
اس نے اپنے پاس بلایا، اور وہ 3 لیڈروں میں پہلا جو لیڈر تھا اس کا نام نستورہ تھا، دوسرا جو تھا اس کا نام یعقوب تھا، تیسرا جو تھا اس کا نام ملکان تھا۔ بولس یہودی سے عیسائی بن کر اور تبلیغ عیسائیت کی کر کے لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت بٹھا کر کے کئی سال تک کام کرتا رہا، اور 3 گروپ کو 3 قسم کی انجیلیں جدا جدا تیار کر کے اس نے دی، اور تینوں کو جدا جدا پڑھایا۔ اور پھر آخری دن جب اس کو بھاگ کے چلا جانا تھا تو اس دن اس نے ان تینوں کو بلایا اور کہا میں بس اب 2 چند دنوں کا مہمان ہوں، چلا جاؤں گا۔ میں اے نستورہ، میں تمہیں صبح کو بلاتا ہوں، تم صبح کو آؤ تو میں تمہیں کوئی خاص بات بتانا چاہتا ہوں، چونکہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر قربان ہو جاؤں گا، تو اب تمہیں بعد میں میرے بعد قوم کو سنبھالنا ہے، تو کس طرح تمہیں قوم کو لے کر چلنا ہے میں وہ راز کی باتیں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ نستورہ صبح کے وقت آیا بولس کے پاس، تو بولس نے اس کو کیا تعلیم دی؟ بولس نے کہا کہ تمہارے گھر میں جو فیملی ہے، گھر کا جو خرچ چلتا ہے تو کیسے چلتا ہے؟ کہا 2 بندے کمانے والے ہیں، عورت کھانا پکاتی ہیں، برتن مانجتی ہیں، کپڑے صاف کرتی ہیں، تو سارے مل کے کام کرتے ہیں تو ہو جاتا ہے۔ کہا کیا گھر کے پورا نظام ایک بندے سے چل سکتا ہے کہ وہی سبزی بھی لائے، وہی سبزی بھی اگائے، وہی کاٹے، وہی سالن بھی بنائے، وہی برتن بھی مانجے، وہی کھانا بھی کھلائے، وہی کپڑے دھوئے اور وہی کمانے بھی جائے، سارا کام وہی کریں تو کیا ہو سکتا ہے؟ کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی آدمی سارا کام کرے۔ کہا پھر جب ایک گھر کا کام ایک آدمی نہیں چلا سکتا تو اس پوری کائنات کا نظام ایک اللہ کیسے چلا سکتا ہے؟ اب اس نے پوچھا نستورہ نے کہ حضرت کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ کہا ان عیسیٰ و مریم والالہ کانوا ثلاثہ۔ یہ عقیدہ اس کو پلا دیا کہ حضرت عیسیٰ، مریم اور اللہ تینوں خدا ہے، معذرت۔ اور اس کو کہا کہ تو میرا اکیلا خلیفہ، میری اس تعلیم پر قائم رہنا، اب میں تجھے نہیں مل سکوں گا۔ تو پیر کی آخری تعلیم اس کے نزدیک یہ ان کا پیر ہی تھا، تو اب اس نے کہا نہیں حضور، میں آپ کی تعلیم پر مرتے دم تک قائم رہوں گا۔ اس کو بدلی ہوئی تورات دے دی اور یہ تعلیم دے دی، چل کر جا۔ پھر دوپہر کو یعقوب کو بلایا اور اس کو بلا کر کے کہا کہ اب میں جانے والا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر قربان ہونے والا ہوں، بس میرا واحد خلیفہ دنیا میں تو ہے۔ یہ تورات میں تجھے اپنے بعد جانشینی کی علامت کے طور پر دیتا ہوں، اور یہ بات سن لے کہ کیا کوئی ایسا بھی دیکھا ہے کہ جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو؟ یہ تو ہم نے نہیں دیکھا بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو۔ کہا تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ معاذ اللہ اللہ ہے۔ ما کان عیسیٰ انسانا ولا جسما ولکنہ اللہ۔ عیسیٰ انسان اور جسم نہیں تھے، عیسیٰ اللہ تھے۔ اب معاذ اللہ اس کو یہ عقیدہ پلایا اور ایک بدلی ہوئی تورات دے دی اور کہا تو ہی میرا آخری خلیفہ، اس پر مرتے دم تک قائم رہنا، سینے سے لگا کے نکل گیا۔ تیسرے وقت اس نے پھر ملکان کو بلایا اور اس کو بھی تورات کا ایک انجیل کا نسخہ دیا، اور انجیل کا نسخہ دے کر کے اس کو بھی یہ عقیدہ پلایا کہ ان الالہ لم یزل ولا یزال عیسیٰ، کہ ازلی اور ابدی الہ تو عیسیٰ ہے۔ اب یہ تینوں عقیدے 3 گروپس کے سربراہوں کو اس نے پلا دیا، اور تینوں کو بدلی ہوئی انجیل دے کر کے ان کو یہ کہا کہ تم ہی اکیلے میرے واحد جانشین ہو،
اب یہ کہہ کر کہ ایک روایت کے مطابق اس نے صبح خودکشی کر لی اور دوسری روایت کے مطابق وہ راتوں رات بھاگ کے اپنے ملک چلا گیا۔ اب جب صبح ہوئی تو بولس تو تھا نہیں چرچ میں، عبادت خانے میں۔ اب سارے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ بہت دنوں سے کہہ رہے تھے حضرت کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر قربان ہونے والا ہوں، تو یہ قربان ہو چکے۔ اب تینوں نستورہ، یعقوب، ملکان، تینوں اپنی اپنی تورات لے کر چرچ میں آ گئے، اپنے اپنے گروپوں کو لے کے بیٹھے۔ اب ایک کہنے لگا کہ مجھے خلیفہ بنایا ہے، دوسرا کہنے لگا کہ مجھے خلیفہ بنایا ہے، تیسرا کہنے لگا کہ مجھے خلیفہ بنایا کہ ایک کہنے لگا کہ مجھے یہ عقیدہ پڑھایا ہے، دوسرا کہنے لگا مجھے یہ عقیدہ پڑھایا ہے، تیسرا کہنے لگا مجھے یہ عقیدہ پڑھایا ہے، ایک کہنے لگا آخری خلیفہ تو میں ہوں، دوسرا کہنے لگا آخری خلیفہ تو میں ہوں، تیسرا کہنے لگا آخری خلیفہ تو میں ہوں۔ اب جیسے ہی صبح ہوئی عیسائیوں کے اندر آپس ہی میں جنگ شروع ہو گئی، اور ایسی جنگ شروع ہوئی کہ سارے یہودی چین سکون کی نیند سو گئے اور عیسائی پوری زندگی لڑتے رہے۔ یہ بولس کی ایک تدبیر تھی، یہ اس کی ایک سازش تھی، جس سازش کی وجہ سے اس نے عیسائیوں کو توڑ کے رکھ دیا، عیسائیوں کو آپس میں لڑا کے رکھ دیا، عیسائیوں کو آپس میں خون ریزی پر مجبور کر دیا۔ خدا کی قسم، جو طریقہ یہودیوں نے عیسائیوں کو لڑانے کے لیے اپنایا، سیم وہی طریقہ یہودیوں نے مسلمانوں کو لڑانے کے لیے اپنایا۔ ادھر عیسائیوں میں فرقے پیدا کرنے والے کا نام بولس یہودی ہے، اور ادھر مسلمانوں میں فرقے پیدا کرنے والے یہودی کا نام ابن سبا یہودی ہے۔ اب یہ ابن سبا یہودی یہ کس دور کا؟ اس نے کیا کیا؟ عیسائیوں کو تو یہودی بولس نے یوں توڑا، مگر مسلمانوں کو ابن سبا یہودی نے کس طرح توڑا، اور اس کا ثبوت کیا ہے، اس کا حوالہ کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ کی تحفہ اثنا شریعہ کو پڑھ رہا ہوں۔ تحفہ اثنا شریعہ یہ رافضیوں اور تفصیلیوں کے رد میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ کی وہ منفرد کتاب ہے کہ اس میں ہر شک شبے کا جواب موجود ہے، اور آپ نے تمام روافض اور تفصیلیوں کے اعتراضات کے جوابات اس میں دیے ہیں اور ان کے ہیلوں کو بتایا ہے۔ اب عیسائیوں کو لڑانے کے لیے عیسائیوں میں فرقے یہودیوں نے پیدا کیے، مسلمانوں کو لڑانے کے لیے مسلمانوں میں فرقے بھی یہودیوں نے پیدا کیے، اور اس کے لیے کس بندے کو آگے کیا گیا؟ جس بندے کو آگے کیا گیا اس کا نام ہے ابن سبا یہودی، عبداللہ ابن سبا یہودی۔ اب سننا توجہ سے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کو ابو بکر و عمر عثمان کے زمانے میں کھڑے ہونے کا چانس ہی نہ ملا، چونکہ ابو بکر و عمر اور عثمان غنی کے ابتدائی دور میں یہود کو مدینے سے نکال بھی دیا گیا، اور ان کی سپر پاور جو طاقتیں تھی قیصر و کسریٰ کی، وہ بھی اسلام کے زیر سایہ آ گئی، اور نظام اتنا کڑک اور مضبوط تھا کہ کسی یہودی کو اپنا شر پھیلانے کی گنجائش نہ مل سکی۔ فتنہ جہاں اٹھتا فوراً دبا دیا جاتا، فوراً اس کو کچل دیا جاتا۔ مگر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ ان تینوں ادوار میں ابو بکر و عمر عثمان غنی کے ابتدائی دور تک میں یہودی اٹھ نہ سکے، مگر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری دور میں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت سے جسٹ پہلے یہودیوں نے ایک بہت بڑی جماعت اسلام کے لباس میں مسلمانوں میں داخل کر دی، اور وہ یہودی
ایک بہت بڑے گروہ کی شکل میں مسلمانوں کے لباس میں آ گئے، اسلام ظاہر کرتے، کلمہ پڑھتے، نمازیں پڑھتے، سارا کام مسلمانوں والا کرتے۔ اب ان کے اندر وہ جو پوری جماعت داخل ہوئی نا مسلمانوں میں، یہودیوں کی اسلام کے لباس میں، ان کا سرغنہ تھا عبداللہ ابن سبا یہودی۔ اب عبداللہ ابن سبا یہودی نے کس طریقے سے کام کرنا شروع کیا، بولس نے کس طرح کیا وہ میں سمجھا چکا۔ اب یہ بولس کا بھائی ابن سبا یہودی، اس نے کس طرح اسلام کو توڑا وہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ میں اپنی طرف سے کوئی ایک لفظ بھی بڑھانا پسند نہیں کرتا، جو کچھ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے بطور امانت عوام اہل سنت تک میں اسے پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ غور کریں اور اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ابن سبا یہودی نے مسلمانوں میں داخل ہو کر کے کس طریقے سے فرقہ پرستی کی اور فتنے پھیلائے۔ توجہ ہے آپ کی، بیٹھنے والے بیٹھ جائیں گے، آپ اپنا دھیان سے سنیے۔ درود شریف کہ میرے چار یار ابو بکر و عمر عثمان و علی کی محبت صرف مومن ہی کے دل میں جمع ہوتی ہے۔ ان چار کی بیک وقت محبت جس سینے میں جمع ہوتی ہے وہ صرف مومن ہی کے سینے میں جمع ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہم تو چار یار والے ہیں، ہم تو ابو بکر و عمر عثمان و علی والے ہیں۔ تو توجہ سے سنیے آپ اس چیز کو کہ حضرت یہ چیز شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ یہودیوں کا ایک گروہ اسلام کے لباس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دور میں اسلام میں داخل ہوا، اور ان یہودیوں کے سرغنے کا نام ہے عبداللہ ابن سبا یہودی۔ اس نے کس طریقے سے اسلام کو توڑا، ایک ایک لفظ کی میں علماء کی توجہ چاہوں گا، اور پھر غور کرنا کہ جو طریقے ابن سبا یہودی نے اسلام کو توڑنے کے لیے اپنائے، پھر ان طریقوں کو سن کر آج سنی اسٹیجوں کا بھی جائزہ لو، آج سنی عوام کا، سنی خواص کا بھی جائزہ لو، اپنے گرد و پیش کا جائزہ لو، اور ان باتوں کو سن کر اگر تمہیں لگے ایسا کہ وہی توڑنے والی بات اگر آج بھی کچھ ہو رہی ہے کہیں پر، تو پھر خدا ابن سبا یہودی کے طریقے پر نہ چلو، مولا علی کے طریقے پر چلو، مولا مرتضیٰ کے طریقے پر چلو۔ غور کرنا، یہاں ہمارا مقابلہ ابن سبا یہودی کی فکر اور مولا علی کی فکر کا تقابل ہے، اس لیے کہ رافضیت اور تفصیلیت کو ابن سبا یہودی جس دور میں پروموٹ کر رہا تھا چھپے چھپے انداز میں، اسی دور میں سب سے زیادہ تاکید سے رافضیت اور تفصیلیت کا جو ذات رد کر رہی تھی وہ مولا علی کی ذات۔ سبحان اللہ۔ اب وہ طریقہ انہوں نے ابن سبا یہودی نے کیسا اپنایا، توجہ سے سننا۔ ابن سبا یہودی یہ مکر و فریب اور چال بازی اور عیاری میں بڑا مشہور تھا۔ اس نے جب اسلامی لبادے میں اپنی پوری جماعت کو مسلمانوں میں داخل کر دیا تو اس کا پہلا وار، میں اس کے 5 وار لکھ کے لایا ہوں، اس کے 5 وار اسلام کے خلاف ہوئے، ان میں سے پہلا وار، دھیان سے سننا ایک لفظ بھی ضائع نہ ہونے پائے، پہلا وار ابن سبا یہودی کا اسلام کو توڑنے کے لیے مولا علی کے دور خلافت میں اس کا پہلا وار یہ تھا کہ اولاً اس نے خاندان نبوت سے محبت کا اظہار کیا۔ یہ میرے اپنے لفظ نہیں ہے، میں لکھ کے لایا، یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے لفظ ہے کہ اس نے کس طریقے سے اسلام کو توڑنے کا جو طریقہ اپنایا وہ کیا تھا کہ اولاً اس نے خاندان نبوت سے محبت کا اظہار کیا اور اپنے گروہ کو اسی امر پر تحریض دلائی،
یعنی لالچ دلائی اور مائل کیا کہ خاندان رسالت سے محبت کرو. بلا شبہ خاندان رسالت سے محبت ہر سنی کے نزدیک ایمان کی علامت ہے، مگر وہ اس محبت کو غلط طریقے سے استعمال کرنا چاہتا تھا. تو اس نے سب سے پہلے خاندان نبوت سے محبت کا اظہار کیا اور اپنا پورا گروہ جو اس نے داخل کیا تھا اس کو اسی پر تحریص اور ترغیب دلائی کہ تم بھی بس اہل بیت سے محبت کی بات کرو، باقی کسی کی بات نہ کرو. نہ ابو بکر کی بات کرو، نہ عمر کی بات کرو، نہ عثمان کی بات کرو، نہ طلحہ زبیر کی بات کرو، نہ سعد و سعید کی بات کرو، نہ ابو ذر و عبد الرحمن کی بات کرو. کسی صحابی کی بات نہ کرو، صرف اور صرف اہل بیت کی بات کرو. اور پھر اس کا معاملہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ حتیٰ کہ یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا کہ اس نے یہ طریقے سے جال جو پھیلایا تو معاملہ یہ ہوا کہ خلفائے ثلاثہ کا ذکر چھوڑ کر صرف حضرت علی کی تعریف و تعارف اور حمایت کی بات کرنے لگا وہ پورا ٹولہ، اور اسے لوگ محبت اہل بیت کے جام میں پینے لگے. یعنی ان کا مقصد حب علی نہیں تھا، ان کا مقصد خاندان نبوت سے پیار نہیں تھا، ان کا مقصد تھا لوگوں کی نگاہ سے ابو بکر و عمر عثمان کو ہٹانا. ان کی خدمات کو، ان کی افضلیت کو، ان کی اکرمیت کو، اس کو ہٹانے کے لیے اس پورے گروپ نے پہلا جو کام یہ کیا بس یہی کہ ہمیں صرف علی علی کرنا ہے، ہمیں صرف علی علی کرنا ہے. اب آج کئی کلمہ پڑے ہوئے لوگ آج اس بندے میں پھنس چکے ہیں اور وہ سامنے ملتے بھی ہیں تو السلام کی بجا مولا مدد کہتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو مولائی ظاہر کر رہے ہیں. سچا مولائی وہی ہے جو سچا سنی ہے. سنی سے ہٹ کر کے کوئی مولائی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ مولائی وہی ہے جو مولا کو بھی مانے اور مولا کی بھی مانے. یا صدیق یا علی، یا صدیق یا صدیق یا صدیق یا علی یا علی یا علی یا حسن یا حسن یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین. یہ نعرے اپنی محفلوں میں لگانا شروع کرو. ہم ابن سبا یہودی والی محبت علی نہیں مانتے، ہم سنیوں والی حب علی مانتے ہیں کہ جہاں طریقہ وہ محبت کا ہو جو مولا علی نے بتایا. اب دیکھو ابن سبا یہودی نے اسلام کو توڑنے کے لیے پہلا وار جو کیا وہ کیا تھا؟ اپنے سارے گروپ کو کہا کہ تمہیں یہ مسلمان سمجھتے ہیں تو تم کسی کی بات نہ کرو، کسی کی فضیلت نہ بیان کرو، کسی کا بھلائی کے ساتھ ذکر نہ کرو، تم صرف علی علی کرو. اور یہاں تک کہ انہوں نے ایک بڑے طبقے کو پہلے وار کا شکار کر لیا، ایسا شکار کر لیا کہ لوگوں کی نگاہ سے ابو بکر و عمر عثمان کو ہٹا دیا. ایک بڑے گروہ کو اپنے اس وار سے شکار کر لیا. جب یہ شکار ان کا ہو گیا تو اب انہوں نے دوسرا وار کیا. ابن سبا یہودی نے دوسرا وار کون سا تھا؟ جب اس نے دیکھ لیا کہ اب تو یہ مست ملن قسم کے اب ہو گئے ہیں کہ علی کے امام کو بھول چکے، ابو بکر عمر عثمان کو بھول چکے، مولا علی کے ان سے اتنے گہرے دوستانہ تعلقات تھے کہ خدا کی قسم مولا علی کے نکاح خاتون جنت کے ساتھ ہونے کا مشورہ ابو بکر عمر نے دیا کہ ہم نے پیشکش کی مگر ہماری رد ہو گئی، ہمیں لگتا ہے تمہاری منظور ہوگی.
تو بعد میں مولا علی پانی پلا رہے تھے، وہاں سے لے کے ابو بکر عمر حضور کی بارگاہ میں آئے، علی پیشکش کرو فاطمہ سے نکاح کی، اور سرکار کی خدمت میں مولا علی بیٹھ کے یوں زمین کوردنے لگے تو سرکار سمجھ گئے کہ یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ علی کیوں آئے ہو؟ تم سے پہلے جبریل آ گئے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو مولا علی نے پھر حیا کے لہجے میں سرکار کے سامنے درخواست پیش کی۔ سرکار نے کہا کہ تمہارے پاس کیا ہے سامان؟ اب میرے پاس تلوار ہے اور میری سواری ہے، تو زرہ ہے میرے پاس۔ کہا سواری تو تمہیں چاہیے کہ تم اس سے کام کرو گے تو گھر کا گزارا ہوگا، لیکن تم اپنی زرہ بیچ دو تاکہ اس کے ذریعہ تم مہر وغیرہ اخراجات ادا کر سکو۔ اب لے کے بیچنے کے لیے نکلے نا تو راستے میں عثمان غنی مل گئے۔ کہا جا رہا ہوں کہ فاطمہ سے نکاح ہونے والا ہے تو چاہتا ہوں کہ یہ بیچ دوں اپنی زرہ، یہ تاکہ اس سے کچھ رقم آئے تو مہر وغیرہ کے اخراجات ادا کیے جائے۔ کہا کتنے میں بیچو؟ کہا 400 درہم میں۔ کہا میں خریدتا ہوں 400، بلکہ میرے خیال سے 800 میں خریدا، اور اس کے بعد پھر وہ زرہ مولا علی کو واپس تحفے میں دی۔ ان کو چھوڑ کے چلتے ہو؟ جب ابن سبا یہودی نے صرف علی علی کا نام لے کر باقی تینوں سے توجہ کو ہٹا لی لوگوں کی، باقی تینوں سے لوگوں کو متوجہ ہی نہیں ہونے دیا، تو اب انہیں لگا کہ اب یہ ہو گئے تیار، کمپلیٹ۔ اب اس نے دوسرا وار اپنایا۔ بولس کو یاد ہے نا، بولس یہودی نے کیا کیا تھا؟ اب ابن سبا یہودی کو اس نے کیا کیا؟ دوسرا وار اس نے جو کیا وہ یہ کیا کہ جب اس نے خلفائے ثلاثہ سے ہٹا کر صرف حضرت علی کی طرف لوگوں کو مائل کر لیا، تو آگے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساری امت میں سب سے افضل ہے۔ یہ افضلیت کے عقیدے کو توڑنے کی سازش ابن سبا یہودی کے ذریعہ اسلام میں آئی کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی تین خلفاء سے بھی افضل ہے، اور حضور علیہ السلام کے، حالانکہ اس میں کیا مسئلہ ہوتا تھا؟ سارے صحابہ، یہ میں بخاری شریف آپ کو سنا رہا ہوں، جامع ترمذی سنا رہا ہوں، باقی درجنوں ماخذ کی کتابوں میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کننا نخیر فی زمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فنخیر ابا بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی، پھر روایت کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ہم سارے صحابہ مل کر حضور کی چوکھٹ پر بیٹھ کر یہ بات کرتے تھے کہ سارے صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر مولا مرتضیٰ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ جب یہ بات سارے صحابہ کے درمیان رائج تھی تو اب اس ابن سبا یہودی نے اس کے خلاف لوگوں کو لے جانا تھا، تو اس نے دوسرا وار یہ کیا کہ اپنے گروہ کو جب تینوں خلفاء سے ہٹا کر صرف مولا علی کی طرف لے آیا، تو اب کہا کہ جس علی کو تم اتنا مانتے ہو کہ رات دن صبح شام علی علی کرتے ہو، تو اب یہ مانو کہ ابو بکر عمر عثمان سے بھی مولا علی افضل ہے، اور یہ عقیدہ اس نے رائج کر دیا اپنے گروہ کے اندر۔ اور جب یہ عقیدہ بھی اس کے گروہ نے مان لیا تو اب تیسرا وار اس کا، دیکھو درجہ بدرجہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ تیسرا وار اس نے کیا کیا؟ جب اس نے دیکھا کہ اس کے شاگرد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے قائل ہو گئے، تو تیسری تعلیم یہ دی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہیں، یعنی سرکار نے اپنے بعد انہیں مقرر کیا ہے، اور حضور علیہ السلام نے صراحتاً اپنے بعد انہیں خلیفہ بنایا۔ پہلے افضلیت پر اعتراض کیا، اب جب مان گئے وہ تو اب پہلی خلافت پر اعتراض لایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً مولا علی کو پہلا خلیفہ بنایا تھا، لیکن سارے صحابہ نے اپنی طاقت سے مولا علی کا حق چھینا، اور دنیا کے لالچ میں سارے صحابہ پھر گئے۔
سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی پہلے تو تینوں سے ہٹا کر صرف علی علی کروایا جی. اب میری ان باتوں کو سن کر کے آپ اپنے علاقے کے حالات پر بھی غور کرو کہ جنہیں پھانسا گیا پھندے میں انہیں کہا گیا کہ تم صرف علی علی کرو. ایک مدت تک ان سے صرف علی علی کروایا گیا. حالانکہ مولا علی کے نام کی کوئی تسبیح بھی پڑھتا ہے تو میں اسے ثواب سمجھتا ہوں. اگر سنی عقیدہ رکھ کر کے کوئی علی علی کرتا ہے تو خود بھی بلند ہو جائے گا، کیونکہ علی کا نام بلندی دینے والا ہے. لیکن ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سنی عقیدہ رکھ کر کے علی علی کیا جائے، بلکہ سنی عقیدے سے ہٹانے کے لیے علی علی کرواتے ہیں. تو کیا ابن سبا یہودی نے پہلا وار کیا اپنے گروہ کو یہ تعلیم دی کہ صرف حب علی کی بات کرو، صرف علی علی کرو. اور جب ایک زمانے تک لوگوں کو اس بات کی طرف ڈھال دیا تو اب دوسری بات لائے کہ تم تو رات دن علی علی کرتے ہو، تو وہ اصل میں اس لیے تم علی علی کرتے ہو کہ حضور کے بعد امت میں سب سے افضل مولا علی ہے. اب یہ عقیدہ بھی منوا لیا ان کو. جب یہ عقیدہ بھی مان گئے تو اب ابن سبا یہودی نے تیسرا عقیدہ یہ پھیلایا کہ سارے صحابہ نے مل کر دنیا کے لالچ میں آ کر اہل بیت کا حق چھینا، مولا علی پر ظلم کیا اور ابو بکر کو پہلا خلیفہ بنایا، حالانکہ نبی نے صراحتاً پہلا خلیفہ مولا علی کو بنایا تھا. یہ اس نے تیسری تعلیم دی. میں یہاں ٹھہر کر اپنے موضوع سے ہٹ کر ایک بات کر رہا ہوں. یاد رکھنا، ہم سنی مولا علی کو شجاع اور بہادر مانتے ہیں. ہم سنی مولا علی کو بدر کا ہیرو مانتے ہیں. ہم سنی مولا علی کے لیے لا سیف الا ذوالفقار کا نعرہ لگاتے ہیں. ہم سنی مولا علی کو لا فتح الا علی کے نعرے سے یاد کرتے ہیں. علی جیسا کوئی جوان نہیں، ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں. علی کے سامنے بڑے بڑے رستم بھی آئے تو علی انہیں پچھاڑ کے رکھتے ہیں. بدر میں سارے صحابہ نے مل کر جتنوں کو مارا، علی نے تنہا اتنوں کو مارا. مولا علی کو اگر حضور نے وصیت کی ہوتی کہ میرے بعد تم خلیفہ ہو تو خدا کی قسم علی کسی بزدل کا نام نہیں کہ درس کے حق کو چھپا جائے. مولا علی نے تو خود کہا اپنے دور خلافت میں کہ اگر حضور نے مجھ سے خلافت کا کوئی وعدہ لیا ہوتا اور میرے ساتھ کوئی نہ کھڑا ہوتا تو میں اپنی اسی چادر سے ابو بکر عمر کو منبر سے اتار دیتا. اگر حضور نے مجھ سے وعدہ لیا ہوتا، مگر میں نے ان کو اپنا امام مانا ہی اس لیے ہے کہ نبیوں کے امام نے ابو بکر کو ہمارا امام بنایا. تکبیر، رسالت، یا صدیق یا عمر. سبحان اللہ. غور کیجئے اس چیز کے اوپر کہ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا نام لے کر ابو بکر عمر عثمان سے ہٹانا، پھر مولا علی کی افضلیت کا عقیدہ پلایا، پھر مولا علی کا حق چھینا گیا یہ عقیدہ پلایا، اور سارے صحابہ کو معاذ اللہ دنیا پرست بتایا. اب مجھے بتاؤ، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ کہ صحابہ کرام میں سے ہر ایک کے دل سے اللہ نے کفر بھی دور کر دیا، نفاق بھی دور کر دیا، گناہ بھی دور کر دیا. اور اللہ تو کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان کی مہر لگا دی ہے. وَزَيَّنَهُ فی قلوبکم، اور ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو سجا دیا ہے. اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میں نے اپنی صحبت و سنگت سے انہیں ہدایت کے ستارے بنا دیا ہے، جس کے پیچھے چلو گے جنت تک پہنچ جاؤ گے. اب اس نے
فرقہ پرستی پیدا کرنے کے لیے ابن سبا یہودی نے کیا کھیل کھیلا؟ اس نے کہا کہ سارے صحابہ نے دنیا پرستی میں آ کر معاذ اللہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر مولا علی کا حق چھینا اور ابو بکر کو پہلا خلیفہ بنا دیا۔ اس لیے میرے ماننے والوں، کوئی کچھ بھی مانے، یہ ابن سبا یہودی ان کو پڑھا رہا ہے کہ تم تو پہلا خلیفہ علی ہی کو مانو۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ ہے یہودیت کے ذریعہ اسلام کو توڑنے کی سازش۔ جس سازش کے ذریعہ یہودیوں نے عیسائیوں کو توڑا، بولس کے ذریعہ، اسی سازش کے ذریعہ ابن سبا یہودی کے ذریعہ انہوں نے اسلام کو توڑنا چاہا اور یہ عقیدے انہوں نے جاری کرنے چاہے۔ اب چوتھا وار سننا توجہ سے، علماء بالخصوص سماعت فرمائیں، چوتھا وار معاملہ فتق کو لے کر اپنے لیے سند بنایا کہ سارے صحابہ کرام دنیا پرست اور لالچی تھے۔ فتق کے معاملے کو لے کر کے کہ باغ فتح خاتون جنت کو ابو بکر صدیق نے کیوں نہیں دیا؟ میں یہ کہتا ہوں اگر نہ دینا غلط تھا تو میرے مولا علی خاموش نہ رہتے۔ اور جب مولا علی کا دور خلافت آیا، حضرت حسن کا دور خلافت آیا تو انہوں نے بھی تو اہل بیت کو نہیں دیا، باقی یہ اپنے دور میں تو خود امیر المومنین تھے۔ اگر چلو اگلوں نے نہیں دیا تو یہ دے دیتے، مگر انہوں نے بھی نہیں دیا، کیونکہ باغ فتح یہ سرکار خود بتا کر گئے تھے کہ یہ وراثت میں نہیں بٹے گا، یہ امت کا حصہ ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کوئی اس پر الزام لگائے کہ صحابہ دنیا پرست تھے، دنیا کے لالچ میں، خدا کی قسم ابو بکر صدیق تو جس دن ایمان کا اظہار کرتے ہیں 40,000 سونے کے سکے دینار تھے سرکار کے قدموں میں لا کے رکھتے ہیں۔ ارے خدا کے بندو، بار بار تم سن چکے ہو کہ کپڑے بھی اتار کے لے آئے صدیق اور وہ ٹاٹ کا کمبل پہن لیا جہاں بٹن کی جگہ کانٹے لگائے ہوئے تھے۔ جبریل بھی ان کے اس جذبے کو دیکھ کر اسی لباس میں سرکار کی بارگاہ میں آ گئے۔ جو اتنا کچھ نبی کے قدموں پر قربان کر دے اسے باغ فتح کی کیا ضرورت تھی؟ مگر پاک گروہ نبی کی آل پاک تھی اور اس پاک ذات کے لیے یہ شایع نشان نہیں تھا۔ آج بھی تو اہل بیت کو کوئی زکات نہیں دے سکتا کیونکہ یہ مال کا میل ہے اور یہ پاک گروہ ہے۔ تو باغ فتح اس پاک گروہ کی شایع نشان نہیں تھا کہ ان کو دیا جائے، کیونکہ اللہ نے ان کو ایسا پاک کر دیا ہے جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ سمجھ آ رہی ہے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں؟ مگر ابن سبا یہودی نے یہاں بھی باغ فتح کے مسئلے کو لے کر معاذ اللہ صحابہ کرام پر دنیا پرستی اور لالچی ہونے کا الزام دیا۔ اصل میں ان کا سارا ٹارگٹ، ابن سبا یہودی کا سارا ٹارگٹ صحابہ کرام تھا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند کو چھوڑ کر ان کا سارا ٹارگٹ باقی سارے صحابہ کو ڈیگریڈ کرنا، ظالم ثابت کرنا، دنیا پرست ثابت کرنا۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا معلوم ہے؟ یہودیوں کی یہ چال تھی کہ جب یہ لوگ مان جائیں گے کہ سارے صحابہ ظالم تھے تو اب معاذ اللہ ان صحابہ کا جمع کیا ہوا قرآن صحیح مانا نہیں جائے گا، تو قیامت تک کے لیے یہ دین باقی نہیں رہے گا۔ یہودی دین توڑنے کے لیے ان کا اصل پلان ہی یہی تھا کہ صحابہ کو ظالم ثابت کرو، دنیا پرست ثابت کرو، تاکہ آگے بعد میں لوگوں کو سمجھا سکے کہ یہ تو ظالم دنیا پرست تھے تو اب ان کا جمع کیا ہوا قرآن بھی ٹھیک نہیں ہے، ان کی پہنچائی ہوئی حدیثیں بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ تو اب اس طرح سے یہودی سازش کے ذریعہ وہ پورے دین کو ختم کرنا چاہتے تھے، مگر آخر مولا علی بھی تو وہاں موجود تھے۔ ان کے ہوتے ہوئے کوئی دین مٹا جائے، ان کے ہوتے ہوئے کوئی قرآن پر حرف آ جائے، صحابہ کی عظمتوں پر حرف آ جائے؟ نہیں، میرے مولا علی جب بھی جمعہ میں خطبہ دیتے، مریدوں کے انجمن میں خطبہ دیتے، خاص کی خلوتوں میں، عام کی جلوتوں میں، جہاں بھی کلام کرتے
تو مولا علی خطبے میں حمد و ثنا کے بعد فوراً یہ پڑھتے ایھا الناس فاعلموا خیر هذه الامت بعد نبیھا ابو بکر الصدیق۔ مولا علی اپنے ہر خطبے میں حمد و ثنا کے بعد سب سے پہلے جملہ یہی بولتے تھے لوگوں جان لو نبی کے بعد اس امت میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے۔ چونکہ یہاں صرف ابو بکر کی افضلیت کا مسئلہ نہیں ہے، ان کی افضلیت کا انکار کیا جائے تو سارے صحابہ ظالم ہو جائیں گے، اور وہ ظالم ہو جائے گی تو ان کا جمع کیا ہوا قرآن ٹھیک نہیں رہے گا، ان کی پہنچائی ہوئی حدیثیں ٹھیک نہیں رہے گی۔ مولا علی نے اپنے دور میں سب سے زیادہ جس مسئلے کے اوپر لوگوں کا رد کیا وہ یہی کیا تھا کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ علی سب سے افضل ہے، اور مولا علی کیا کہتے تھے لا اجد احدا فضلني على ابي بکر وعمر الا جلدته حتى المفتری۔ مولا علی کہتے ہیں میں نے اگر کسی کو پا لیا جو مجھے ابو بکر عمر سے افضل کہتا ہے تو میں اس کو 80 کوڑوں کی سزا لگاؤں گا، 80 کوڑے ماروں گا، کیونکہ مولا علی جانتے تھے یہ مجھے افضل نہیں کہنا چاہتا، یہ دین مٹانا چاہتا ہے، یہ صحابہ کو ظالم کہنا چاہتا ہے، یہ قرآن کو غلط ٹھہرانا چاہتا ہے۔ تو وہ حالانکہ مولا علی جس دور میں عقید افضلیت پر پہرا دے رہے تھے وہ دور آپ کا اپنا دور خلافت تھا، ابو بکر عمر عثمان تینوں دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ رابطی لوگ یہ بھی کہتے کہ مولا علی چپ اس لیے رہے کہ انہیں اپنی جان جانے کا خوف تھا، یہ کہتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں اگر تمہاری بات بفرض محال مانی جائے تو مولا علی کو اپنے دور خلافت میں کس سے خوف تھا؟ اپنے دور خلافت میں کس سے خوف تھا؟ حالانکہ مولا علی کو تو اس وقت بھی کسی سے خوف نہیں تھا، وہ تو اللہ رسول سے ڈرنے والے ہیں، وہ تو دین و شریعت کے پابند ہیں۔ تو اب آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہ یہودی سازش تھی اسلام کو توڑنے کے لیے، جو ابن سبا یہودی کے ذریعہ اسلام میں گروپ داخل کر کے یوں اس طرح سے بغاوتیں پھیلائی گئی۔ اب چوتھا بار جو ابن سبا یہودی نے جو کیا وہ یہ کیا تھا کہ فدق کے معاملے کو سند بنا کر سارے صحابہ کو دنیا پرست اور لالچی ثابت کیا، معاذ اللہ۔ اور ابن سبا اب سننا، اب جو باتیں ہیں نا بہت خاص ہیں۔ ابن سبا یہودی نے اپنے مخصوص شاگردوں کو یہ تعلیم دے دی اور یہ سارا کچھ پڑھا دیا، اور وہ بالکل ایگری تیار مبلغ بن گئے، اس تعلیمات کے مبلغ بن گئے۔ ابن سبا یہودی نے اپنے مخصوص شاگردوں کو یہ تعلیم دینے کے بعد ہر ایک کو بھید چھپانے کے لیے بھی کہا، اور کیا کہا کہ یہ بات جو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ مولا علی افضل ہے، مولا علی پہلے خلیفہ ہے، صحابہ ظالم دنیا پرست ہے معاذ اللہ، یہ جو میں تمہیں بتا رہا ہوں اس میں میرا کوئی مقصد ذاتی نہیں ہے، میں تو حق بتا رہا ہوں تمہیں، اور اگر کہیں تمہاری زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے تو میرا نام نہ لینا کہ میں نے تمہیں سکھایا ہے۔ جی ابن سبا یہودی نے یہ تعلیم بھی اپنے گروپ کو دی۔ اس طرح سے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ جب اتنے معاملات ہو گئے تو اب صحابہ کرام کے اوپر دشنام ترازی، گالی گلوز، تانا تشنی، ان کے اوپر آبجیکشن اٹھانا یہ شروع ہو گیا اس کی سازش کے ذریعے۔ یعنی جو گروپ اس نے پیدا کیا تھا انہوں نے اس طرح سے پھیلانا شروع کیا، اور جو نئے نئے اسلام کی طرف آتے، جو نئے مسلمان ہوتے، ان کو اس طرح سے فتنوں میں مبتلا کرتے، اور ایک گروپ کھڑا ہو گیا جو صحابہ کو گالیاں دیتا، صحابہ کرام کے بارے میں غلط باتیں کرتا۔ اب دیکھنا جب ابن سبا یہودی نے دیکھا کہ تیر نشانے پر لگ گیا ہے اور مسلمانوں میں فتنہ فساد ہو گیا شروع، بولس بھاگ گیا تھا، بولس فتنہ کھڑا کر کے عیسائیوں میں بھاگ گیا تھا۔ اب یہ اس نے دیکھا کہ فتنہ فساد کھڑا ہو گیا ہے اور آپس میں ایک دوسرے سے یہ لڑنے لگے، تو اب اس نے اس اپنے گروہ میں سے بھی اخص الخواص کو چھانٹ کر اپنا جو تربیت یافتہ گروہ تیار کیا تھا مبلغین کا، ان میں سے بھی کچھ کو چھانٹ کر تنہائی میں لے گیا، اور اب اس کا جو 5واں وار ہے بہت خطرناک، چونکہ مولا علی کی ذات ایسی تھی کہ دم بدم آپ سے کرامتیں ظاہر ہوتی تھی،
آپ تو باب الولایت ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. جی تو مولا علی تو ولیوں کے شہنشاہ ہیں. لمحہ بلمحہ آپ سے کرامت ظاہر ہوتی اور وجد کی حالت میں آپ سے کچھ جملے بھی ایسے نکلتی تو اس کو ابن سبا یہودی نے دلیل بنایا اور اپنے گھروں میں سے چھانٹ کر کچھ لوگوں کو الگ لے گیا اور ان کو کیا کہا کہ اے لوگوں تم دیکھتے نہیں ہو کہ علی سے کیسے خلاف عادت کام ظاہر ہو رہے. تم دیکھتے نہیں ہو کہ مولا علی کی حاضر جوابی کیسی ہے. تم دیکھتے نہیں ہو کہ مولا علی کے کلام کی فصاحت و بلاغت کیسی ہے. تم دیکھتے نہیں ہو کہ علی کتنے بہادر ہیں. اور پھر وہ ساری باتیں منوانے کے بعد اس نے کہا لوگوں کیا تم دیکھتے نہیں کہ مولا علی کی زبان سے یہ لفظ نکلے کون سے؟ انا حی لا یموت. یہ وجد کی حالت میں نکلے تھے مولا علی کی زبان سے. اور وجد اور جذب کے عالم میں یہ لفظ نکلتے تو اس پر شریعت کی طرف سے گرفت نہیں ہے. ابو داؤد شریف میں حدیث سے سرکار نے فرمایا کہ رفع القلم عن ثلاث. 3 لوگوں سے شریعت نے قلم اٹھا لیا ہے. سویا ہوا بندہ جب تک جاگ نہ جائے, نابالغ جب تک بالغ نہ ہو جائے, بے ہوش وجد میں آدمی جب تک ہوش میں نہ آ جائے. تو مولا علی نے اسی کیفیت میں یہ کہا تھا انا حی لا یموت, میں ایسا زندہ ہوں کہ مجھ کو موت نہیں. اور مولا علی نے کہا تھا انا باعث من فی القبور, میں ہی قبروں سے مردوں کو اٹھانے والا ہوں. تو اب اس نے ابن سبا یہودی نے اپنے گروہ میں سے بھی خاص لوگوں کو چھانٹ کر لے گیا اور کہا علی کی شجاعت دیکھو, علی کی فصاحت دیکھو, علی کی حاضر جوابی دیکھو, علی کی بہادری دیکھو. اور پھر یہ کہنے لگا کہ کیا تم نے مولا علی کی زبان سے نہیں سنا, یہ نہیں سنا کہ مولا علی کہتے ہیں میں لوگوں کو قبروں سے اٹھاؤں گا, مجھے موت نہیں آئے گی. تو اس کے گروہ نے کہا ہاں یہ تو ہم نے بھی سنا ہے. تو اب اس نے کہا فَاعْلَمُوا أَنَّ عَلِيًّا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. یہ بات اب اس نے یہ گروہ کو عقیدہ دلایا کہ جان لو کہ علی ہی خدا ہے. اور جب انہوں نے یہ بات پلا دی اب اس خاص گروہ کو, اب مولا علی کو پتا چلا کہ یہ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں, تو کئیوں کو تو مولا علی نے پکڑ کے جلا دیا اس سزا میں کہ مجھے خدا کہہ رہے ہو, میں اللہ کا بندہ ہوں, میں اپنے نبی کا امتی ہوں, میرے امام ہے ابو بکر عمر عثمان, تو ہمارے بارے میں یہ بات کر رہے ہو. سزا دی انہیں مولا علی نے. اور باضابطہ یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ ابن سبا اور اس کے سارے گروپ کو مولا علی نے کئی لوگوں کو تو پکڑا, سزا دی, کوڑے مارے, آگ سے جلا دیا, اور کئی لوگوں کو توبہ کرائی اور وہاں سے نکال کر شہر مدائن کی طرف بھیج دیا کہ تم اس شہر میں نہیں رہ سکتے. ان کو متفرق کر دیا. یعنی چند لوگ لڑنا چاہتے ہو تو آدمی کہتا نا تم جدا جدا ہو جاؤ تاکہ لڑائی ختم ہو جائے. تو مولا علی نے ان کو جدا کر دیا, مگر یہ جدا ہو کر اور زیادہ ایکٹیو ہو گئے. ابن سبا نے عراق, آذربائیجان میں اپنے شاگردوں کو پھیلا دیا. اور پھر مولا علی اپنے امور خلافت کی وجہ سے اس وقت اس پر توجہ نہ دے سکے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کہتے ہیں یہاں تک کہ ابن سبا یہودی نے 3 فرقے پیدا کر دیے. بولس نے کتنے پیدا کیے تھے؟ نستورہ, یعقوبیہ اور ملکانیہ. 3 فرقے بولس نے عیسائیوں میں پیدا کیے تھے اور ابن سبا یہودی نے 3 فرقے مسلمانوں میں پیدا کر دیے. کیسے؟ اور وہ تینوں فرقے کون سے ہیں اس سلسلے میں؟ پہلا فرقہ اس نے جو پیدا کیا وہ تفضیلیہ, مولا علی کو سب سے افضل ماننے والا. یہ ابن سبا یہودی کی پیداوار ہے. سمجھو اس نزاکت کو. پہلا فرقہ تفضیلیہ اس نے پیدا کیا اور وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سب صحابہ پر فضیلت دیتا. یہ فرقہ ابن سبا یہودی کا ادنا شاگرد تھا کہ اس نے تھوڑا سا وسوسہ قبول کیا اور صرف تفضیل کا عقیدہ اپنایا. اور دوسرا فرقہ جو تھا وہ تبرائیہ اس نے پیدا کیا. یہ فرقہ کیسا تھا؟
یہ فرقہ تمام صحابہ کرام کو ظالم و غاصب بلکہ کافر اور منافق کہتا تھا۔ اس نے یہ دوسرا فرقہ پیدا کیا۔ اور تیسرا فرقہ اس نے جو پیدا کیا اس کا نام ہے شیعہ غلاۃ، یعنی یہ حد سے بڑے ہوئے۔ یہ کون لوگ تھے کہ یہ مولا علی کو الہ ماننے والے تھے، معذرت۔ اس طرح سے ابن سبا یہودی نے مسلمانوں میں یہ تین فرقے پیدا کیے اور پھر وہ اپنے کام میں لگ گیا۔ اب وہ یہ لڑنے لگے آپس میں، لیکن خدا کی قسم سازشیں ان کی بڑی گہری تھی۔ ابن سبا یہودی کی سازشیں بڑی گہری تھی، چونکہ اگر دشمنی کے بھیس میں آتا تو کوئی بھی سمجھ لیتا، مگر یہ محبت علی کے بھیس میں آیا تھا، اور محبت علی کا حضور نے حکم بھی دیا ہے، اور حب علی ایمان کی علامت بھی ہے۔ تو اب اس دروازے سے جب وہ آیا تو حملہ بڑا خطرناک تھا، ہمارے پاؤں اکھڑ جاتے اگر مولا علی نہ ہوتے، ہمارا وجود نہ رہتا اگر مولا علی نہ ہوتے۔ اور میرے اس پر 4 بیان ہمارے چینل پر موجود ہے، ہیرا اسلامک چکوسر پر، جس میں میں نے 4 بیانات میں یہ بتایا کہ خارجی فرقہ کون، خارجی کون۔ میں نے اس 4 ایپیسوڈ میں یہ بتایا ہے دلائل کے ساتھ کہ خارجی کون۔ تو اس میں آپ وہاں دلائل سن سکتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار تو قیامت تک کا سب کچھ جانتے تھے، تو سرکار نے باضابطہ مولا علی کی تربیت ہی اس انداز میں کی تھی کہ علی تم نے خارجی اور رافضی سے مقابلہ کرنا ہے، تو سرکار نے اسی انداز سے مولا علی کی تربیت فرمائی تھی، اور مولا علی نے پھر اسی انداز سے ان دونوں فرقوں کا رد کر کے اہل اسلام کے سچے عقیدے کی حفاظت فرمائی۔ ہم مولا علی کو اس لیے بھی مانتے ہیں کہ وہ داماد رسول ہیں، ہم مولا علی کو اس لیے بھی مانتے ہیں کہ وہ بنی ہاشم سے ہیں، ہم مولا علی کو اس لیے بھی مانتے ہیں کہ وہ پنجتن پاک سے ہیں، ہم مولا علی کو اس لیے بھی مانتے ہیں کہ مولا علی اہل بیت اطہار سے ہیں، ہم مولا علی کو اس لیے بھی مانتے ہیں کہ وہ حسن و حسین کے باپ ہیں، اور ساتھ ساتھ میں مولا علی کو اس لیے بھی مانتے ہیں کہ انہوں نے رافضیت اور تفصیلیت سے ہمارا دین و ایمان بچایا ہے، اس لیے بھی مانتے ہیں۔ اس لیے ساتھیوں ضرورت ہے آج اس چیز کو سمجھنے کی کہ یہ فرقہ کہاں سے چلا اور کس طریقے سے اس فرقے نے اہل اسلام کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ یوں تو میرے پاس بہت ساری دلیلیں اس وقت موجود ہیں، میں ساریوں کو پڑھ نہیں سکتا، لیکن میں ایک بات جو میں نے پہلے بھی یہاں ہی کہی تھی وہ پھر میں یہاں کہنا چاہتا ہوں، چونکہ اس بات میں لذت ہی کچھ جدا ہے۔ چونکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب مدینۃ العلم ہے، مولا علی جو علم کا دروازہ ہے، اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس طرح چڑیا اپنے بچے کو چونچ سے کھلاتی ہے، میں نے علی کو ایسے پڑھایا ہے۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی حیات ظاہری ہی میں سارے فیصلے کرا لیے تھے کہ کس کی خلافت پہلے ہوگی، کس کی دوسرے پر ہوگی، کس کی تیسرے پر ہوگی، اور کس کی چوتھے نمبر پر ہوگی۔ اس لیے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو روایت ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے نبی حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے، ایک دیہات کے رہنے والے بندے سے ایک اونٹ کا بچہ خریدا، اور سرکار نے فرمایا کہ تمہیں قیمت میں بعد میں دوں گا۔ فَأَدْبَرَ الْأَعْرَابِيُّ، وہ اعرابی بارگاہ رسالت سے نکلا کہ نبی ہیں، بعد میں لے جاؤں گا، قیمت کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر راستے میں فَلَقِيَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی راستے میں مل گئے۔ مولا علی نے اس اعرابی سے کہا کہ کیا ہوا؟ کہا اونٹ کا بچہ حضور کو بیچ کے آیا ہوں۔ کہا قیمت کا حضور نے بعد میں دینے کا وعدہ کیا ہے۔ کہا ان قبض اللہ رسولہ حقک الی من،
اگر حضور وصال فرما گئے تو تجھے حق کون دے گا؟ جو تیری اونٹنی کی بچے کی قیمت ہے وہ کون دے گا؟ کہا یہ تو میں نے نہیں پوچھا۔ کہا جا کے حضور کو پوچھ کے آ کہ حضور اگر آپ پردہ فرما گئے تو بعد میں کس سے یہ قیمت لوں گا؟ تو وہ سیدھا حضور کی بارگاہ میں گیا اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا من لی بحقی ان عطا علیک الموت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر قیمت چکانے سے پہلے آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو میرا حق کون دے گا؟ سرکار نے فرمایا ابو بکر الصدیق لقب حقی کا، تیرا حق میرا صدیق ادا کرے گا۔ جب وہ سن کر کے مولا علی کے پاس آئے فَلَقِيَهُ عَلِيٌّ أَيْضًا، تو مولا علی ملاقات کرنے کے بعد پوچھتے ہیں ما قال لك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتا حضور نے کیا کہا ہے؟ کہا حضور نے کہا حقی الی ابی بکر الصدیق، کہ میرا حق اگر حضور پردہ فرما جائیں تو صدیق اکبر ادا کریں گے۔ کہا فَإِنْ أَبَا بَكْرٍ يَمُوتُ، اگر ابو بکر بھی پردہ فرما گئے تو کون تمہارا حق دے گا؟ سادہ قسم کا تھا، دیہات کا رہنے والا بندہ، چلا گیا پھر حضور کی بارگاہ میں۔ فَرَجَعَ الْأَعْرَابِيُّ، پلٹ کر حضور کی بارگاہ میں آیا اور حضور سے کہا حضور ان مات ابو بکر فَإِلَى مَنْ حَقِّ، حضور اگر ابو بکر بھی وصال فرما جائیں تو میرا حق کون دے گا؟ سرکار نے فرمایا اِلَى عمر بن الخطاب، تو پھر تمہیں میرا عمر تیرا حق دے دے گا۔ فَأَدْبَرَ الْأَعْرَابِيُّ، اعرابی پلٹ کر کے حضرت مولا علی کے پاس آیا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ما قال لك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتا حضور نے کیا کہا ہے؟ کہا حضور نے کہا حقی الی عمر، کہ تیرا حق میرا عمر دے گا۔ اب حضرت مولا علی نے کہا فَإِنْ عمر يموت، اگر عمر بھی وصال فرما گئے تو کون تیرا حق دے گا؟ وہ سیدھا حضور کی بارگاہ میں گیا، جا کر کہا حضور فَإِنْ عمر يموت فَمِمَّنْ لِي بِهِ، حضور اگر عمر بھی چلے گئے تو میرا حق کون دے گا؟ سرکار نے فرمایا حقک الی عثمان، تیرا حق عثمان غنی ادا کرے گی۔ مولا علی ملاقات کرتے ہیں ما قال لك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتا حضور نے کیا کہا؟ کہا حضور نے کہا حقی الی عثمان، کہ میرا حق اگر عمر نہیں ہوگے تو عثمان دے گے۔ فرجع الاعرابی، اعرابی پھر پلٹ کر حضرت مولا علی کے پاس آیا اور کہا کہ سرکار نے عثمان غنی کا بتایا ہے کہ اگر عمر نہیں ہوں گے تو عثمان حق دیں گے۔ اب مولا علی نے کہا ایک مرتبہ اور چلا جا تو اور جا کر کے پوچھ لے کہ اگر عثمان بھی نہ رہے تو حق کون دے گا؟ جب وہ اعرابی پوچھنے کے لیے گیا حضور اگر عمر نہیں ہے تو عثمان دیں گے، مگر عثمان بھی نہیں ہے تو میرا حق کون دے گا؟ سرکار نے فرمایا اِلَى الَّذِي أَرْسَلَكَ، پھر حق اس سے لے لینا جو تجھے بھیج رہا ہے۔ یا صدیق یا صدیق یا صدیق یا علی یا علی یا علی یا حسن یا حسن یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین۔ دوستو مولا علی کوئی، اب مجھے پتا نہیں جو لوگ مولا علی کو افضلیت والی بات کرتے ہیں تو کیا مولا علی کو باب مدینۃ العلم نہیں مانتے؟ مولا علی نے تو سارے فیصلے سرکار کی حیاتی میں کرا لیے تھے کہ کب کیا ہونا ہے، کب کیا کرنا ہے، ورنہ علی تو بہادروں کے بہادر کا نام ہے۔ اللہ اللہ اکبر۔ تو دوستان محترم، میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن قرآن کی زبان میں یہودی ہے، اور ان یہودیوں کی سازشیں کیا تھی قرآن کی روشنی میں نے بتائی۔ ان کی سازش ہی سے عیسائیوں میں فرقے پیدا ہوئے بولس کے ذریعہ، اور ان یہودیوں کی سازش کے ذریعہ ہی ابن سبا یہودی کے ذریعہ مسلمانوں میں فرقے پیدا ہوئے۔ ادھر بھی 3 فرقے پیدا کیے، یعقوبیہ، ملکانیہ اور نستورہ، اور یہاں بھی 3 فرقے پیدا ہوئے۔ کون سے؟ تفضیلیہ، تبرعیہ اور غلاة، یہ 3 فرقے پیدا ہوئے۔
مگر میرے مولا کا ہم پر بڑا کرم ہوا کہ مولا نے ہمارے عقیدے کی حفاظت کے لیے ہم تک سچی ستھری تعلیمات پہنچائی. تو ان عقیدوں پر قائم رہو اور ان عقیدوں پر قائم رہ کر کے نمازیں ادا کرو اور حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرو. 5 وقت کی نماز پڑھو، رزق حلال کی کوشش کرو. نوجوان ساتھیوں سے گزارش ہے، سنی دعوت اسلامی کا اجتماع ہفتہ واری یہی ہوتا ہے. میری آپ سے درخواست ہے، ہمارے مولانا ذاکر صاحب اب 2 دن پہلے ان کی دستار بندی بھی ہو چکی ہے، یہ عالم بھی ہیں، باضابطہ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، اچھا مطالعہ ہے، اچھا علم آپ تک پہنچاتے ہیں. اجتماع میں ان کے بیانات ہوتے ہیں. ہمارے ندیم بھائی ہیں، ان کے تربیت ہوتی ہے، ان کے چوکدرس ہوتے ہیں. ہمارے سارے ساتھی ایکٹیو ہیں، کام کر رہے ہیں. میری آپ سے درخواست ہے کہ مولا علی کے بتائے ہوئے عقیدے پر پہرا دینے کے لیے ان اجتماعات میں شرکت کرو اور سچی ستھری پکی سنی تعلیمات حاصل کرو.